حسن بھائی، ایک مسلمان، میں غیر مسلم کی بات نہیں کر رہا، ایک مسلمان جو یہ مانتا ہے کہ قیامت آئے گی، میں اپنے خدا کے سامنے جواب دہ ہوں گا، اپنے ایک ایک لفظ کا جواب دہ ہوں گا، کتنا خطرناک ہے یہ کہ کچھ ویوز حاصل کرنے کے لیے، کچھ مزید پیسے حاصل کرنے کے لیے میں ذرائع کا یہ کہنا ہے بول کر جھوٹ بول دوں، سنی سنائی باتوں کو آگے بیان کر دوں، اپنے تجزیے کو یا اپنے اوپینین کو فیکٹ بنا کے بیان کر دوں آگے۔ یہ کتنی خطرناک بات ہے ایک ایسے انسان کے لیے جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں مسلمان ہوں اور بلیو کرتا ہوں کہ ایک دن میں اپنے خدا کے سامنے جواب دہ ہوں گا اپنی اس زندگی کے لیے۔ حسن بھائی، دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں وہ 5 جرائم جن کے بارے میں یہ بتایا ہے کہ ان جرائم کا مرتکب شخص اللہ کی راہ میں کبھی سرخرو نہیں ہو سکتا۔ اس میں سے ایک جرم یہ بتایا ہے کہ کسی کی جان، مال، آبرو کے خلاف اقدام کرنا۔ آبرو کی حرمت یہ ہمارے دین میں انسان کے ایمان کے تقاضوں میں سے ایک تقاضا ہے۔ ہم جب مومن ہوتے ہیں، مسلمان ہوتے ہیں، اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں، تو اب سب سے پہلا تقاضا کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ تم مومن نہیں ہو سکتے جب تک تمہاری زبان سے اور تمہارے ہاتھ سے کوئی دوسرا شخص محفوظ نہ ہو۔ اگر وہ محفوظ نہیں ہے تو تم مومن نہیں ہو سکتے۔ یہ ہمارے ایمان کی بنیاد ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے دین کی بنیاد ہے اخلاقیات پہ۔ اخلاقیات کسے کہتے ہیں؟ اخلاقیات کہتے ہیں ادائے حقوق کو۔ اللہ کے ساتھ جو ہمارے تعلق کے مراسم بنتے ہیں وہ بھی اسی اخلاقی تقاضے کا ایک لازمہ ہوتے ہیں۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم شرک نہیں کرتے، کیوں؟ کیونکہ یہ مسلمہ بد اخلاقی ہے۔ یہی معاملہ بندوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو اسلام کی اولین ضرورت کیا ہے اگر آپ مسلمان ہیں؟ وہ یہ کہ آپ سب سے پہلے اپنا جائزہ لیں کہ آپ کی زبان سے اور آپ کے ہاتھ سے کسی دوسرے شخص کی جان، مال اور آبرو، یہ جو آبرو ہے ہمارے ہاں اس کے بارے میں کوئی حساسیت نہیں پائی جاتی۔ ہم بالکل بے لگام ہو کر لوگوں کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں، ان کی عیب جوئی کرتے ہیں، ان کے بارے میں پروپیگنڈا کرتے ہیں، سنی سنائی باتوں کی بنیاد پر آراء ہماری تشکیل پاتی ہیں، اور پھر آگے بڑھ کے وہ لوگ جنہوں نے سوسائٹی میں یہ درس دینا تھا، علماء، مفکرین، دانشور، صحافی، ماہرین تعلیم، کہ آپ اپنے اخلاقی وجود کی تزکیہ اور تطہیر کریں، وہ خود قومی منظرنامے بیٹھ کے روزے کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کا آپ نے حوالہ دیا، ہم یوٹیوب اگر کھولیں آج آپ، تو جس عالم کی گفتگو آپ سنیں وہ کیا کر رہا ہوگا؟ وہ دوسرے پہ تنقید کر رہا ہوگا۔